جی پرویز الہی صاحب نے عدالت میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران کو اس الیکشن میں اتنے ووٹ ملیں گے جو پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کو نہیں ملے. نہ گھوڑا دور نہ میدان دور. پرویز الہی صاحب کی بات کو میں تو کوئی شک شبے سے نہیں دیکھتا، بیکاز یہ بات زبان زد عام. اچھا، تو ہمارے جیسے معاشروں میں تو کسی کا مظلوم ہونا ہی کافی ہے. عمران تو بہرحال ایک پاپولر لیڈر تھا، ہے. جو نتیجہ آئے گا وہ سامنے آ جائے گا، اس پہ اسپیکولیٹ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس میں اگر کوئی ٹیمپرنگ کی کوشش ہوئی پھر اس کے اپنے نتائج ہوں گے، اللہ جانے کیا ہوتا ہے. وہ تو سچی بات ہے کہ جسے کہتے ہیں نا وائنڈنگ اپ، مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں رہی ان معاملات سے. اچھا، پھر رہے کہ جی اسموک کا تدارک، پنجاب حکومت کا مصنوعی بارش. اچھا، مصنوعی بارشوں سے جو ہو سکتا ہے کر لو. اور یہ تو موسم کی آلودگی ہے نا، آلودگی آپ کے کہاں نہیں ہے. ہماری ٹریفک میں آلودگی نہیں ہے، ہمارے لین دین میں آلودگی نہیں ہے، ہماری غذاؤں میں، ہماری دواؤں میں آلودگی نہیں ہے، ہماری عبادتوں میں آلودگی نہیں ہے. بتائیں، جتنا بندہ نماز پڑھتا ہے باجماعت مسجد جا کے، اگر اس کا 50% بندہ، وہ کہتے ہیں نا عطا اللہ شاہ بخاری کا یا پتہ نہیں وہ جو خاکسار کے تھے، ان کا ایک جملہ ہے کہ نماز مسجد کے بعد شروع ہوتی. یعنی اگر عبادات کا اثر ہمارے معاملات میں نظر آئے تو یہ ملک جنت بن جائے. نہ کوئی ہڈ حرام، نہ کوئی بے شرم بے غیرت کمیشن کھائے، نہ کک بیک کھائے، نہ کوئی رشوت لے، نہ کوئی حرام کھائے. ہر بندہ اپنے وقت پہ پہنچے، اپنا کام پوری طرح کرے، دیانتداری سے کرے، ملک جنت بن جائے. لیکن حال کیا ہے؟ یا آپ اسموک کا کیا پرابلم ہے؟ مرنے دو. بھوک سے مرنے سے بہتر ہے بندہ اسموک وغیرہ سے مر جائے. اچھا، اس کا مصنوعی بارش، یہ بھی ان کی ایجاد ہے. کہیں تو رکو. آپ کی اگر کوئی چیز بھی زندگی میں، کوئی معاملہ بھی سیدھا نہیں ہے اور غیر آلودہ نہیں ہے، ہر شے گندی ہے، ناپاک ہے. آپ کی سڑکیں، آپ کے محلے، آپ کی گلیاں، آپ کے بازار تجاوزات سے بھرے ہوئے، تو اب یہ کریں گے تو دیکھ لیتے ہیں کیا کریں گے. یہ کہ جی امریکہ کے کسی سینئر بندے کی عمران خان سے جیل میں ملاقات ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان الزام تراشی کے بعد امریکہ سے ڈیل کر رہے ہیں. تو ڈیل از اے پارٹ آف ڈیموکریسی. ڈیموکریسی سے پہلے یہ بادشاہتوں میں بھی ڈیلیں ہوتی تھیں. نادر شاہ نے جب دلی برباد کی، پنجاب برباد کیا، سارا رستہ اجاڑ کے رکھ دیا، تو اس نے محمد شاہ کو شکست دینے کے بعد اس کو ریہیبلیٹیٹ کر دیا. اس زمانے میں 75 کروڑ کے قریب وصولی کر کے محمد شاہ کو اس نے دوبارہ تخت میں ڈیل ہو گئی. پھر اس نے کہا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی، تو وہ جو تھی شہزادیاں وغیرہ 2 نمبر قسم کی بیچاری، انہوں نے چھیڑ چھاڑ میں پوچھا کہ بھی اپنا شجرا بیان کرو. اب نادر شاہ بیچارہ چوراہے کا بیٹا تھا، چرواہے کا، تو بیٹے کو جواب نہیں سوچا، تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں شعر. اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کے کہا کہ فلاں بن نادر شاہ بن شمشیر بن شمشیر بن شمشیر. تو سمجھوتے تب بھی ہوتے تھے، اب بھی ہو گئے، اگر کون سی قیامت آ جائے گی. تو یہ باقی وزارت دفاع نے جی فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا. تو ظاہر ہے اپنی عدالت میں معاملہ، اس پہ بندہ کیا تبصرہ کرے. لیکن اس ملک کا بابا آدم نرالا ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر جرائم پیشہ لوگوں کی سویلینز ہیں تو سویلین کورٹس کریں، لیکن میں چونکہ قانون کا جانکاری مجھے نہیں ہے، اس لیے میں تو اس بات پہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا تبصرہ نہیں کر سکتا. لیکن جو ہمارا چونچو کا مربع ٹائپ ہے، پتہ نہیں ڈیموکریسی ہے کیا ہے، آمریت ہے کیا ہے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ نہ آمریت ہے اس ملک میں کبھی رہی، نہ ڈیموکریسی رہی ہے. چونکہ جو ڈکٹیٹر آتا ہے اس سے دورہ پڑتا ہے ڈیموکریسی کا. جو ڈیموکریٹ کہلاتے ہیں وہ آتے ہیں تو ان کا پھر ڈکٹیٹرشپ کا دورہ پڑ جاتا ہے. یہ یعنی اندازہ لگائیں نواز شریف جیسا بندہ، اس کو دورہ پڑا تھا ایک زمانے میں امیر المومنین.
کیڑا امیر تھے کیڑے مومنین ماشاء اللہ، لیکن دورہ اس کو پڑا ہوا. بہرحال تھینک یو ویری مچ.